بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ اردو کی طرف سے عابد سیال حاضر ہے اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے ایک سوال۔ عام طور پر اس ایک سوال کے لیے میں حاضر ہوتا ہوں کسی ایک اپنے دوست کے پاس اب اس سوال کے جواب کی تلاش میں، لیکن آج دو دوست دستیاب ہوئے اور میں نے سوچا کہ دونوں سے اس پہ بات کرنی چاہیے، تو میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب ڈاکٹر قاسم یعقوب صاحب کو اور جناب ڈاکٹر صفدر رشید صاحب کو۔ بہت شکریہ، آپ دوستوں نے وقت عنایت فرمایا۔ خیر، سوال بھی ایسا عام تھا کہ ایک آدمی کے بس کی بات نہیں تھی شاید، تو کم از کم دو آدمی جو ہیں۔ سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ جب ہم عالمی ادب کی بات کرتے ہیں تو چند نام ہمارے ذہن میں آتے ہیں عالمی ادبی روایت کے نام پر۔ ہومر سے شروع کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اس میں موجود ہیں اور ہر تہذیب سے، ہر خطے سے تعلق رکھتے ہیں، اور 12 14 20 نام جو ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں۔ تو ہر کوئی دوسرا آدمی جو ہے وہ اس تقسیم پر یا اس جو ایک ترتیب ہے اس پر روایتاً ایمان لے آتا ہے کہ پہلے جو ہو رہا ہے، پہلے جو تقسیم ہو چکی ہے، بات ہو چکی ہے، یہ وہی۔ کیا اس زاویے سے بھی سوچا جا سکتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی کچھ بڑے لوگ ہوں، یا ہر زبان کا اپنا ایک تناظر ہے، اس میں لوگ بڑے ہو سکتے ہیں؟ یا کیا اس بات کو ایسے ہی مان لینا چاہیے کہ جس آدمی کو کسی معاشی اس کی قوم کے معاشی طور پر بڑا ہونے کی وجہ سے، اس کی قوم کے سیاسی طور پر بڑا ہونے کی وجہ سے، جس قوم کا معیشت اس کی سیاست بڑی ہوتی ہے، اس کے سارے فنکار بھی بڑے ہو جاتے ہیں ساتھ؟ ظاہر یہ پہلو بھی اس میں شامل ہیں۔ تو کیا اس کے ادروائز زاویے سے بھی سوچا جا سکتا ہے کہ کوئی اور پیرامیٹر بھی ہو سکتے ہیں جن کی بنیاد پر وہ ادیب بڑے سمجھے جا سکیں ادبی معنوں میں، جو سیاسی طور پر یا عالمی سطح پر اس طرح سے مشہور نہیں ہے، یا جو اس ترتیب جو ہے اس کو کیا تھوڑا بہت بدلا، الٹا یا تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ تو قاسم صاحب سے میرے خیال میں آغاز کرتے ہیں۔ جی، بہت اچھا سوال تھا، اور جب آپ سے بات ہوئی اس پہ اس زاویے سے، تو میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک زبان کا ادب جو ہوتا ہے وہ اس زبان کے تخلیقی زاویوں کے تناظر میں بڑا ہوتا ہے۔ عالمی بہتر نہ ہوگا کہ حوالے ہم سے ایک دفعہ اگر تھوڑے سے 2 4 لفظوں میں بڑے ادب کی ایک تعریف سی کر لیں، تاکہ جو ہمارے دوست ہیں سننے والے یا ہم خود بھی فوکس رہ سکیں۔ کلاسیکی ادب، ہاں، کہ یعنی مثلا ہم جس کو بڑا کہہ رہے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ کلاسکس یعنی ایسا ادب جو اپنے زمان اور اپنے مکان کی حد عبور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یہ کہیں گے بڑا ادب ہم؟ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اثرات جو ہیں، اس نے کتنے اثرات مرتب کیے ہیں، لیکن وہ اثرات مرتب اس نے کس پہ کیے ہیں، اس کی نوعیت کیا ہے، اس پہ اس نے آگے کتنے لوگوں کو متاثر کیا ہے، اور اس تناظر میں کتنا بڑا ادب آگے لکھا گیا ہے، یہ سارا ریلیٹیو ہو جائے گا پھر معاملہ۔ ٹھیک ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک زبان کا جو ادب ہے وہ ایک خاص کانٹیکسٹ کے اندر وہ بڑا ہے، وہ کلاسیکل ہے یا بڑا ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ وہ الگ بات ہے کہ ایک اثرات ہم بارو کر لیتے ہیں، ادھار لے لیتے ہیں، لیکن وہ ایک تناظر میں بڑا ہے، وہ بڑا نہیں ہے۔ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں، ملکہ حسن جو آپ بناتے ہیں، تو کیا وہ سب سے بڑی ہوتی ہے، حسین عورت ہوتی ہے؟ وہ خاص پولیٹیکل تناظر میں، خاص زاویے سے اس کو وہاں خوبصورتی کا معیار بنایا گیا اور اس کو پیش کیا گیا ہے۔ وہ ہرگز خوبصورت نہیں ہے اس تناظر میں کہ وہ سب سے بڑی خوبصورت، اس تناظر میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اسی طرح یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، کچھ معروضی پیمانے ہیں جو ججز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے سامنے کچھ معروضی پیمانے وہ وضع کیے گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے، مثال کے طور پہ یہ ہو سکتا ہوگا کہ بھئی اس کا جو قد ہے وہ کیسا ہے، یعنی بہت سے اس پہ فیچرز ہوں گے نا جس کو چیک کرتے ہوں گے یا ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوں گے۔ اچھا، کچھ یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اب یہ سلیکٹیو کیوں ہے، یا یہ لمیٹڈ کیوں ہے، یا یہ عالمی کیوں نہیں ہے؟ نہیں، آپ نے اسے پولیٹیکلی کہا نا، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو انتخاب ہے، پہلی بات تو یہ ہے، جب آپ نے چند لوگوں کو وہاں آنے کی ایکسیس دی، چند لوگ وہاں تک آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ہو گیا میٹر، انتخابی ہو گیا۔
ایسا ہوتا ہے کہ چوائس میں ہو گیا. نہیں یہ تو اوپن ہے, نہیں یہ تو بہت سے تو خیر شرکت نہیں کرتے نا, نہ لیکن میرا خیال اگر اس سے نکلے. ہاں نہیں ہم یہ تو ڈیفائن نہیں کر رہے نا, کہ یہ تو ڈیفائن نہیں کر رہے کہ جو سارے آنا چاہیے تھا, اخلاقی میٹر تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, ہم تو اس کی الٹیمیٹ ریئلٹی کو ڈیفائن کر رہے ہیں. کیا آپ کی بات یہ بات صحیح ہے, اب میں سمجھاؤں بات آپ کی, یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ جو عورت چنی گئی ہے اس سے زیادہ خوبصورت عورت بھی انہی پیمانوں پر امکانات ہیں کسی اور جگہ پر موجود ہوتی اور ہمیں وہ سامنے جس نہیں نے مقابلے میں شرکت ہی نہیں کی وہ ایسے. میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں. اسی طرح ادب جو ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ جی 20ویں صدی کا سب سے بڑا ادب جو ہے وہ ٹی سی ایلیٹ سے منسوب ہے, تو یہ بھی پولیٹیکل میٹر ہے, یا کہہ لیں کہ یہ بھی خاص زاویے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سب سے بڑا ادب اس وہاں تخلیق کیا گیا, کیونکہ اس کے اثرات پڑے. بالکل صحیح, کیونکہ وہ ماڈرنزم وہاں سے آئی, لٹریری ماڈرنزم, اس کے اثرات بہت پڑے, بہت سی زبانوں پر پڑے, لہٰذا ہم اس تناظر میں اسے بڑا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ان معنوں میں بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح. ستر صاحب کو شامل کرتے ہیں. جی, تو ڈاکٹر صاحب نے جہاں تک بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ایکسیس حاصل ہو جاتی ہے وہ خود حاصل کر لیتے ہیں یا کسی بنا پر حاصل ہو جاتی ہے, تو مقابلہ چونکہ انہی کے درمیان ہوتا ہے تو بڑے چھوٹے, اہم, غیر اہم, کم اہم کا فیصلہ بھی انہی میں سے ہوگا. تو اب اس کا کیا پیمانہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس آدمی تک بھی پہنچ سکیں جس نے مقابلے میں شرکت نہیں کی, یا اس کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جزوی طور اس کے امکان سے تو یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ امکان نہیں ہے, لیکن اس کو اس تک پہنچنے کا پھر ذریعہ کیا ہوگا؟ جزوی طور پہ اس مثال سے میں متفق ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں تو ایک مخصوص وقت ہے جس میں وہ شرکت کرنی, اور اس میں بہت بڑی تعداد باہر ہے اس سے. کسی اور مثال سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو ادب ہے اس میں شرکت یہ ہے کہ چیز کا چھپنا. ٹھیک ہے, وہ پرنٹ اگر ہو گئی ہے, ہاں ایک شاعر ہے جس نے اپنی کسی میگزین میں شائع ہی نہیں کیا, چاہے وہ ہمارے دور دراز پاکستان کی اگر بات کریں, ہندوستان کی, اس میں شاعر ہے اور اس نے شاعری اتنی شائع کرتی ہے تو وہ مقابلے پہ آ گیا ہے. اس میں تو یہ اس میں ہے, اور ادب میں تو پھر پاکستان سے نکل کے, ایک ملک سے نکل کے عالمی سطح پہ جو چیز چھپ گئی ہے اور منظر عام پہ آ گئی. اور پھر یہ ہے کہ پہلا جو ہر معاملے میں, صرف ادب نہیں, میرا خیال ہے کسی بھی معاملے میں ہم ڈپینڈ کرتے ہیں جو اہل الرائے ہیں. ٹھیک ہے, ہر شعبے کی, چاہے ایک اچھا کوٹ مجھے فیصلہ کرنا ہے, یا کوئی بھی ڈاکٹر پہ مجھے جانا ہے تو میں خود سے کی بجائے میں جو اس شعبے کا ماہر ہے میں اس کی رائے پہ کروں گا, یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا اس مرض میں, اس کی رائے پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ادب میں بھی ایک خاص جو ذوق جس کو کہتے ہیں, اب ذوق بھی تھوڑی سی مبہم سی ہے چیز, یعنی یہ سبجیکٹیوٹی بھی ہے ذوق کے اندر, لیکن بہرحال کچھ پیمانے موجود ہوتے ہیں انریٹن. ہر چیز ضروری نہیں ہے ہر چیز ریٹن کے اندر موجود ہو. ہم کہتے ہیں اس شعبے کا یار یہ آدمی ماہر ہے, اس نے کہہ دیا ہے, جی عابد سیال صاحب نے کہہ دیا ہے. اب میں عروض نہیں سمجھتا, صفدر رشید عروض نہیں جانتا, میں کسی شعر کی تعریف کروں گا تو اس کو سنجیدہ نہیں لیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی, اگر عابد سیال صاحب, قاسم صاحب کہتے ہیں کہ یار یہ شعر بہت شاندار ہے, بھائی اس کو سنجیدہ لیا جائے گا, ہم جانتے ہیں کہ یہ ماہر ہیں اس کے, اور ایک عمر گزار دی انہوں نے اس کے ساتھ. لہٰذا زندگی گزر ہی نہیں سکتی کسی بھی معاملے میں بڑوں کی شعبے کے رائے کے, اگر کسی ایک بات پہ مستقل کنسنسس ہے, جیسے مذہبی معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ اجتماع ہے اس کے اوپر, کہ کیا کہتے ہیں وہ اجماع ہے اس پہ, اور تواتر سے موجود ہے. تواتر کی اپنی اہمیت ہوا کرتی ہے. ریلیجن معاملے کے اندر بھی بہت زیادہ اہمیت اس بات کی کہ یار 1000 برسوں سے یہ بات تو کسی کو سوجی نہیں, اب آپ نئے آگے ہیں, یہ بات اہم ہے. ایک شعر نیا ہو سکتا ہے, آپ اختلاف چھوٹا موٹا کر سکتے ہیں. تو ادب کے اندر بھی اگر ایک چیز تواتر سے, ہومر کا اگر جیسے نام لیا آپ نے, یا شیکسپیئر کا نام لیا, کہتے چلے آ رہے ہیں, اور یہ کیسے ممکن, اور بڑے بڑے لوگوں کو اس سے اختلاف نہیں ہوا. ہاں جی. اچھا, اب زیادہ سے زیادہ اس کے اندر ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ نقص کہہ لیں اس کو, کہ ہم دیکھ رہے ہیں شاید چیزوں کو کمپیریزن میں, یہ جو موازنہ کر کے دیکھنا ہوتا ہے نا, نمبرنگ کر کے, کمپٹیشن کی جو نفسیات ہے, 1 2 3 4 تو ہوگا, کمپیریزن سے ہوگا نا, کمپیریزن سے ہو, لیکن نمبر 1 2 3 پہ نہیں. کہ جناب یہ تو ممکن ہے کہ شیکسپیئر کے دور میں فرض کیا ڈراماٹسٹ ہوتا تو خیر سامنے آتا, سونٹ کا کوئی آدمی ہو, یہ ممکن ہے,
آج بھی ممکن ہے کہ بھائی وہ دب گیا تھا لیکن اب وہ کہیں کہ جناب ایک بہت بڑا ڈراماٹسٹ 16ویں صدی میں موجود تھا، پوری روایت موجود ہے ہمارے سامنے، اور بھی تھے بہت سے، مارلو ان سے پہلے موجود ہے۔ دیکھیں اس پہ تھوڑی سی میں مزید وضاحت کر دوں، میرا چونکہ اب دونوں سے مختلف ہے، اس وجہ سے میں، آپ کیا پیمانہ بنا رہے ہیں کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے؟ وہ تو میں نے پہلے آپ سے یہی پوچھا تھا کہ آپ بتائیں نا، جو کریٹیوٹی کسی ایک زبان کے اندر ہو سکتی ہے، جو اس کے اثرات جو کریٹ کر رہی ہے کریٹیوٹی، وہ دوسری زبان کیسے کر سکتی ہے مقابلتاً؟ ٹھیک ہے نا، آپ پہلے تو یہ طے کر لیں کہ ایک زبان کا ادب دوسری زبان کے ادب سے بڑا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہیں سے میرے خیال میں ہماری آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ اگر اثر انداز ہوتا ہے تو وہ پولیٹیکل ہوتا ہے، یعنی بڑے کے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، کیسے کہتے ہیں بڑا؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ آپ اس پہ وہ اگر آپ بڑا کہتے ہیں تو وہ پولیٹیکل ہوتا ہے، میرا یہ موقف ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کسی نہ کسی تناظر میں ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ فیصلہ کرنا چاہیے نا کہ کیا کسی کو بڑا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، یعنی ایک شاعر کو یا ایک ادیب کو دوسرے سے بڑا کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کہا جا سکتا ہے اور اس کے پیمانے کیا ہیں، یہ دوسرا سوال ہے، وہ پیمانے بنتے کیسے ہیں، یہ تیسرا سوال ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آپ اس حد تک تو متفق ہیں کہ ادیب بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کا کمپیریزن آپس میں کیا جا سکتا ہے، کریٹیوٹی کے حساب سے کوئی نہ کوئی معروضی پیمانے ایسے ہوتے ہیں، یا چلیں ذوقی کہہ لیں، سبجیکٹو ان کو کہہ لیں، ہوتے ہیں جس کی بنا پر ایک کو دوسرے پر ترجیح دی جاتی ہے، ایک آدمی کوئی دے گا دوسرا کوئی دے گا، یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بات ہے کہ عام طور پر اب اس وقت تک جو پیمانے بنائے گئے ہیں وہ پولیٹیکلی ان میں موٹیویٹڈ ہیں، وہ یعنی وہ تو اگر وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی متبادل پیمانے ہونے چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی جگہ یہ ہونے چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا، میں وضاحت کر دوں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح پیمانے ہوتے ہیں۔ کسی بھی زبان کے اندر اس کی اپنی کلچرل، اس کی ثقافتی، اس کی تخلیقیت موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اسی زبان کے اندر ہی وہ بڑا ہوتا ہے۔ آپ بلے شاہ کو کیسے شیکسپیئر سے مقابلہ کریں گے، یا نارویجین جو تھا ابسن کے جو ڈرامے ہیں، یا کافکا کے جو فکشن ہے، اس کی تخلیقیت منٹو سے کیسے کریں گے آپ؟ پہلی بات یہ دیکھیے، تخلیقیت کا دو تین مطلب ہے نا، سادہ سادہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو شعبہ علم اس کا ہے، یعنی شعبہ علم نہیں بلکہ جو صنف جس میں وہ لکھ رہا ہے، اس کے کچھ پیمانے ہیں کہ مثلا اگر وہ فکشن لکھ رہا ہے تو اس کے کریکٹر کیسا بناتا ہے، وہ منظر کیسا لکھتا ہے، وہ زبان کیسی لکھتا ہے، کیسے وہ آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں نا، وہ تو وہ زبان کے اندر ہے نا سر، انسانی صورت ہے، انسان ہے نا بنیادی طور پر، تو چیز زبان مختلف بول رہا ہے لیکن اس کے بنیادی نفسیات، احساسات، جذبات، خیالات وہ تو ایک جیسے ہیں، ان کے بیان کا طریقہ زبان کے ذریعے مختلف ہے لیکن رونا تو ایک جیسے ہی ہے نا، دکھ ایک جیسا ہے، خوشی ایک جیسی ہے، مزاحمت ایک جیسی ہے، استعمار ایک جیسا ہے، اس کے خلاف جو اس کی جو کوشش جدوجہد ہے وہ ایک جیسی ہے۔ تو یہی پیمانے ہوتے ہیں نا کہ جن کو آپ ریلیٹ کرتے ہیں دوسرے معاملے کے ساتھ بھی جا کر۔ تو میرا تو خیال ہے کہ انہی پیمانوں پر عام طور پر ناپا جاتا ہے۔ مثلا بلے شاہ جو ہے، فرض کریں، وہ اگر انسان کی بات کرتا ہے یا اس کی دکھ کی بات کرتا ہے یا جو شعری ٹولز استعمال کرتا ہے، سماجی استعمار کی بات کرتا ہے نا، جو اس کے سپریشن ہے، تو دوسرے معاشرے میں کوئی دوسری طاقت اس کے ساتھ کر رہی ہوگی، تیسرے معاشرے میں تیسری کر رہی ہوگی، تو اسی پہ کمپیریزن کریں گے کہ کس نے کتنا بلنٹ ہو کے کہا، تو اس پہ ایک کمپیریزن تو نکل آتا ہے۔ اچھا، میں قاسم صاحب کی بالکل صحیح کہا آپ نے، ایک حد تک، یعنی میں اس پہ متفق اور بات سے جزوی، کیونکہ مکمل غلط اور مکمل صحیح کوئی چیز نہیں۔ قاسم صاحب کی، جی ہاں، قاسم صاحب کی جو بات تھی نا، وہ مجھے اس لیے اتفاق ہے ان سے کہ لیکن اس کی تعبیر یہ دوسری کر رہے ہیں۔ عسکری صاحب نے کہا تھا سب سے پہلے ہمارے ہاں یہ بات کہ ہر تہذیب کو حق ہے کہ اس کے ادب کو اس کی شعریات کی روشنی میں دیکھا جائے، ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے مشرقی شعریات کی بات کی، جس پہ پھر فاروقی صاحب نے ایک عمارت قائم کی، بالکل ایسے کہ ہر صنف کو اور حق ہے، ہم اپنے ہائیکو کو ہے فرض کیا وہاں دیکھنا چاہیں گے اگر جاپان میں، یا ہمارے یہاں مائیا کو دیکھنا چاہیں گے، اب ہم مائیا کا کمپیریزن کسی اور صنف سے بھی نہیں کر سکتے، فرض کیا، اور اپنے کلچر کے حساب سے دیکھیں گے، یہ ایک تو یہ بات درست ہے۔ لیکن بہرحال یہ بات بھی ہے کہ اگر اصناف کی بات کریں گے مثال کے طور پہ، تو اس صنف کی بھی تو اپنی پولیٹکس ہے نا۔ ناول ہے فرض کیجئے، وہ اردو میں لکھا گیا، پنجابی میں لکھا گیا یا فرینچ میں لکھا گیا،
تو یقیناً اس میں بنیادی مشترکات بہت زیادہ ہیں، اس کے فنی چیزوں سے لے کے اس کے یعنی تھاٹ تک، ہر چیز تک وہ الٹیمیٹلی آ جاتی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات میں بھول نہ جاؤں تاکہ میں نوٹ کیا باقاعدہ، ایلیٹ نے ایک بہت اچھی بات کی ہوئی اپنے کلاسک والے مضمون غالباً، کہ جو کلاسک بنتا ہے اس سے پہلے زبان اس معیار تک پہنچ چکی ہوتی ہے، پھر وہ کلاسک وجود میں آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک زبان کے اندر ابھی پختگی اس طرح نہیں آئی، لسانی روح سے تمام زبانیں مقدس ہیں اور تمام زبانیں چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، یہ ایک اور پہلو ہے۔ نہیں، یہ تو اور طرح سے ہے نا سر، جیسے انسان سب ہاں، سب مساوی، لیکن بہرحال ایک زبان کی عمر 2000 سال ہے، 1500 سال ہے، 200 سال ہے، اس میں ذخیرے الفاظ ہے، اس میں فلسفے کی باتیں ابھی ہوئی ہیں، نہیں ہوئی ہیں، ہے نا؟ تو وہ ساری باتیں ایک خاص سطح پہ پہنچ چکی ہوتی ہے زبان، پھر اس میں کلاسک جنم لیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو کلاسک ہوئے جسے ویسٹ نے بھی مانا، آپ ان کلاسک کی بھی فہرست بنا سکتے ہیں جو مشرق سے مغرب میں گئے، بالکل ایسے اور راج کر رہے ہیں آج بھی، یعنی 18ویں 19ویں 17ویں 18ویں 19ویں 20 صدی میں ہر ایک صدی میں تقریباً ایک کلاسک ہماری طرف سے گیا ہے۔ رومی گیا وہاں، جی ایسے ہی ہے جی، خیام گیا، الفلیلا گئی، لہذا ہے نا شاہ نامہ، مطلب اتنے ہیں جنہوں نے ویسٹ کو متاثر کیا۔ ان کے اندر پہلے اپنی کمیونٹی میں گرینجر تھا، ظاہر ہے انہوں نے بعد میں دریافت کیا نا اسے، وہ اس قابل تھا تو ان کے ترجمے بھی ہوئے، کرٹیسزم بھی ہوا، تو یہ ساری باتیں مکس ہوتی ہیں۔ البتہ عالمی، اب اس طرف بات بڑھے گی میرا خیال ہے کہ عالمی پیمانے بھی ہوا کرتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ میرا خیال ہے قاسم صاحب کو اپنی بات کی وضاحت کا موقع کم ملا ہے۔ ہاں، آپ اپنی بات کریں۔ ایک چیز اور آپ جو بات کر رہے ہیں، زبان کی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ زبان ایک خاص پختگی کی سطح پر پہنچتی ہے، زبان جب بولی جا رہی ہے تو وہ پختہ ہے، اس کے اندر میننگ جو ہے ٹرانسفر ہو رہا ہے، اس کے اندر جذبے ٹرانسفر ہو رہے ہیں، وہ پختہ زبان ہے۔ ہاں، اس کے اندر لٹریچر کی ہسٹری کمزور ہے، کمزور ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ لکھ نہیں سکتے، آپ اس میں بول نہیں سکتے، آپ اس میں کہہ نہیں سکتے، اس میں پریکٹس نہیں ہے، اس کے اظہاریے کریٹ نہیں ابھی ہوئے اس طرح، ورنہ جب آپ جذبے کا اظہار کر رہے ہیں وہ زبان ہے، اور جتنے پوٹینشل اور جتنے مضبوط جذبے آپ کو چھوٹی زبانوں میں نظر آئیں گے، چھوٹی زبانوں ان معنوں میں جو کم سطح پہ بولی جاتی ہیں، زیادہ بولنے والے کام ہوتے ہیں، وہ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ جذبے کیونکہ سادہ ہوتے ہیں نا، اس لیے زبانوں میں آتے ہیں۔ جہاں زندگی پیچیدہ ہے، پیچیدہ تصورات ہیں، جذبے تو بہت سادہ، جذبہ تو راہ حالت میں ہوتا ہے نا، غصہ، محبت، نفرت، یہ چیزیں تو زبانوں میں بلکہ زیادہ ملیں گی، اور چیزیں جو لٹریچر میں آتی ہیں۔ اس طرح تو جو آدمی ہے جو بول نہیں سکتا، وہ زیادہ بہتر طور پر اپنے غصے کا اظہار کر سکتا ہے۔ نہیں، بولنے والا تو اور طرح سے کرے گا نا، نہیں ہوتی نا جی، زبان تو پوری زبان ہے نا، اس کے اندر پورا معنیاتی نظام ہے، اس کے اندر غصے ہیں، نفرتیں ہیں، خواہشیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، آپ دیکھیے کہ نارویجین جو تھا، ابسن جو ہے نارویجین تھا، اچھا چھوٹی چھوٹی زبانیں دنیا کی، ٹیگور بنگالی زبان، بنگال کا تھا۔ اب آپ چھوٹی کہہ رہے ہیں زبان؟ نہیں، بولنے کے حساب سے، آپ کے حساب سے چھوٹی، آپ دونوں کے حساب سے نہیں، بنگالی زبان چھوٹی نہیں تھی کسی بھی پیمانے پہ، چھوٹی اس کی پوری ہسٹری ہے، دیکھو نا سنسکرت کے اثرات ہیں، یہ ساری باتیں۔ آپ غلطی کو کیسے پھر چھوٹی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، چھوٹی ان معنوں میں کہ ابھی اس میں ابھی آیا نہیں ہے، ووکیبلری بھی چھوٹی ہے، دیکھیے ووکیبلری کا بھی ہے مسئلہ۔ نہیں، وہ اسی تناظر میں ہوگا نا، اسی تناظر میں وہ اپنی کرے گا۔ اگر اقبال اردو چھوٹی زبان ہے انگریزی کے مقابلے میں دیکھا جائے، اپنی ووکیبلری کے حوالے سے، ایکسپریشن کے حوالے سے، پیچیدگی کے حوالے سے، لیکن اقبال پیدا ہوا، غالب پیدا ہوا، میر پیدا ہوا، یہ بڑی زبان نہیں ہے، اس وقت پیدا ہوا جب یہ ریختہ کہلاتی تھی، گری پڑی زبان ان معنوں میں، اس کو تو کوئی لکھتا ہی نہیں تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر پوٹینشل نہیں ہوتا، اس کو ملا نہیں ہوتا بڑا آرٹسٹ، یا اس میں رویے موجود نہیں ہوتے۔ ٹیگور کو ییٹس نے متعارف کروا دیا، اس کی ٹرانسلیشن کر دی تو وہ بڑا ہو گیا۔ اس طرح دنیا بھر کے بڑے بڑے، آپ مالٹی زبان میں دیکھ رہا تھا، آپ یہ دیکھیے نا، مالٹا چھوٹا سا جزیرہ ہے، اس کا بڑا لٹریچر سامنے آیا، وہ اس لیے کہ وہ سامنے نہیں آتے، وہ پولیٹیکل، اس کے پیچھے پولیٹیکل ٹائز نہیں ہوتی۔ نہیں، بنیادی بات دیکھیں نا سر، بات یہ ہے کہ بڑا ہونا، جو تو ہم پہلے بات شروع یہاں سے کی تھی کہ کوئی چیز بڑی ہو اور وہ سامنے نہ ہو، اب اس امکان کو تو رد نہیں کیا جا سکتا، یہ تو ہے۔
یہی میرا موقف ہے کہ وہ ہے، موجود ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے. پھر ہم لیکن پولیٹیکل موٹیویٹڈ تو نہیں ہوتی نا. اچھا، سامنے ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، میرے سامنے اس کے تخلیقی امکانات پوری طرح واضح نہیں ہوئے. وہی گزارش، بلے شاہ کو اسپینش بولنے والا نہیں جانتا، میاں صاحب کی سیف الملوک کو تو سادہ لفظوں میں آپ یہ کہنا وہ چاہتے نہیں ہیں جان رہا کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ہیوی ویٹ جو ہے ٹیکس سادہ موجود ہم ہے. تو جانتے ہیں نا. نہیں، سادہ لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر عالمی سطح پر یا کسی بھی سطح پر، بڑی سطح پر متعارف کروانا ہے تو نقاد کے بغیر گزارا نہیں. پھر یا انگریزی میں اس کا ترجمہ ہونا ضروری ہے. نقاد کرے گا نا. کچھ کوئی بھی کہہ لیں، نقاد کہہ لیں، قبضے کہہ لیں، نوآبادیاتی میڈیا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، یہ پولیٹیکل میٹر ہے کہ اس کو آپ منواتے ہیں، وہ جاتا ہے، وہ پھیلائے جاتی ہیں. سازش کیوں آپ تلاش کر رہے ہیں کہ پولیٹیکلی ہونا سازش نہیں، ان مانوں میں کہ جناب شیکسپیئر کو بڑا بنایا گیا، ایسا ان مانوں میں نہیں. یعنی وہ کسی نہ کسی ریفرنس میں وہ جاتا ہے، دوسروں تک پہنچتا ہے. جس طرح آغاز میں آپ نے کہا کہ کچھ نام ہمیں پہلے سے ملتے ہیں. ہمیں میر ملا بڑا، ہمیں غالب بڑا ملا، وہ کوئی برائی نہیں ہے، وہ بڑے ہوتے ہیں تو ہم تک آتے بھی ہیں، ان کو پھیلایا بھی جاتا ہے، وہ ان کو نقاد پھیلاتے ہیں، ان کو گفتگویں ہوتی ہیں. آپ کے خیال میں یہ مسئلہ ہے؟ یعنی یہ مسئلہ ہے، یعنی روایت میں چیزوں کا بڑا ہو کے آنا. یہ کہہ رہے ہیں کہ بلدی میں بھی میر جیسا آدمی موجود ہے. وہی کہہ رہا ہوں، اگر یہ مسئلہ ہے، نہیں ہو سکتا ہے، پھر مسئلہ ہوگا. ہمارا کہنا ہے کہ نہیں ہو سکتا ابھی. نہیں، مسئلہ جو ہے، اگر یہ مسئلہ ہے تو اس کا کوئی حل ہوگا نا. نہیں، آپ یہی والی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پنجابی چلے لے لینا، بلدی کا پنجابی میں ہو سکتا ہے چلے، کیونکہ اس کا سفر ہے زبان کا. آپ پنجابی لے لینا، پنجابی تو زبان نہیں ہے نا آپ کے حوالے سے. نہیں، میں نہیں کہہ رہا. پنجابی اردو سے زیادہ زبان ہے جس میں بلے شاہ آ چکا ہو. چلے، میں اسپینش کی پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو جاتا ہوں. اسپینش دنیا کی دوسری تیسری بڑی زبان کہلائی جاتی ہے، کالونیوں جگہ جگہ میں کالونیاں بنائی. اب کوئی اسپینش کہہ رہا ہے، چلے اسپینش کے پرسپیکٹو میں آپ کا موقف میں اسپینش میں لے جاتا ہوں. میاں محمد بخش کی سیف الملوک کوئی کتاب ہے اسپینش پوائنٹ آف ویو سے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں. وہ ایک اور پہلو ہے حضرت، وہی آپ بات مختلف دائرے میں لے کے جا رہے ہیں، اس پہ بات کر لیتے ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں اس چیز کا. نہیں، اس بات سے اسی طرح ہمیں نہیں پتا جو افریقن زبانیں ہیں ان کا لٹریچر کتنا بڑا ہے. ہمیں نہیں پتا جو آسٹریلیا کے قبائل میں جو لکھا جا رہا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس بات سے تو اتفاق ہے، وہ کتنا بڑا ہے. لیکن پھر اچھا، اسی طرح اگر کوئی یٹس مل جاتا، ٹھیک ہے نا، میاں بخش صاحب کو تو میں ایسا ٹیگور اگر گیتا جلی کا ترجمہ نہ ہوتا، فرض کیا ٹیگور پھر بھی ٹیگور تھا برے صغیر کے لیے. نہیں، وہ تو نہیں ہوتا، نہ ہوتا. ٹیگور کیسے بڑا ہوتا؟ یہی تو گزارش کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا، بڑی شے ہونا جو ہے وہ ایک جگہ پہ ہے، لیکن جو آپ کا ریٹ لگتا ہے نا، یہ ریٹنگ کہہ رہے ہیں نا، ریٹ آپ کا لگتا ہے مارکیٹ میں. ٹھیک ہے جناب، بہت بحث ہم نے کر لی، اور ظاہر ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تکرار کے ساتھ آئی ہیں، کچھ نئے نکات بھی ہمارے سامنے آئے ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ وقت کے اپنے تناظر کو دیکھتے ہوئے ہم ذرا اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو آپ کیسے سمیٹیں گے اپنی اس گفتگو کو؟ ویسے تو یہ بڑا لمبا موضوع ہے، اور ویسے تو اس کو لکھا جانا چاہیے، اور لکھ کے پوائنٹس کی شکل میں یہ پورے نکات آنے چاہیے سامنے. اچھا، میں بس یہ مقصد یہ کہوں گا کہ ہر زبان کے اندر تخلیقی امکانات موجود ہوتے ہیں، اور اس زبان کا جو معیار ہے اسی زبان میں ہی طے ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر ہم کوئی عالمی سطح پر کسی فن پارے کو یا کسی بھی ادیب کو بڑا کہتے ہیں تو وہ اصل میں پولیٹیکل ہوتا ہے، اور وہ کسی خاص تناظر میں اسے بڑا کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ کمپیریٹیولی نہیں بڑا کہہ رہے ہوتے، کیونکہ ہمارے سامنے تمام دنیا کے متون نہیں ہوتے. اگر ہوں بھی تو ہم ایک دوسرے کا کمپیریٹیو سطح پہ جا کے ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر زبان کا ایک اپنا نظام ہے تخلیقی، اس کی اپنی اپروچز ہیں. لہٰذا وہ زبان اسی زبان میں تو بڑا ہو سکتا ہے، میر یا غالب، یا ہم اس زبان میں تو بڑے چھوٹے کہہ سکتے ہیں کہ یار اس کے ہاں زیادہ امکانات سامنے آئے ہیں ایک زبان کی تخلیقی ساخت کا استعمال کرتے ہوئے اس نے. لیکن اگر وہ کسی دوسری زبان کا ہوگا تو وہ میرے خیال میں اور ہر زبان کے اندر بڑے امکانات موجود ہوتے ہیں. جی جناب، آپ کیسے وائنڈ اپ کریں گے؟ پارشلی میں وہی بات کروں گا کہ یقیناً ہے ایسا کہ ہر زبان کو حق ہے، ہر تہذیب کو حق ہے کہ اس کے اندر چیزیں اس کی اپنی پولیٹکس اور کلچر کے مطابق دیکھی جائیں. یہ تو درست ہے.
چھوٹی چھوٹی اصناف بھی تو ہماری ہے نا، جی ضروری کہ ناول ہم ایسے غزل کی بات کریں. اب غزل کا ہم کیسے مقابلہ کریں گے، وہ تو اس خطے کی ہے. ایسے اچھا، لیکن بہرحال عالمی اصول موجود ہیں اور ہر چیز کے اندر موجود ہے اور ہزاروں سال سے موجود ہے. روابط تہذیبوں کے ہمیشہ سے رہے ہیں. انسان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ بہرحال انسان اصل میں ایک ہے. اس کے جذبات، احساسات، پھر آ جاتا ہے زبانوں کا فرق جو ہے. میرا یہ خیال ہے کہ الٹیمیٹلی زبان فیصلہ کرتی ہے. زبان کی اس کی پوٹینشل جتنا زیادہ ہوگا اس کا، اور اس کے بھی کرائٹیریاز موجود ہیں، اس کے بولنے والوں کی تعداد ہے، اس کا ذخیرہ الفاظ ہے، اس میں کیا کچھ لکھا جا چکا، اس کی علمی نثر کیسی ہے، کیا اس میں مثال کے طور پہ آج سے 150 سال پہلے فلسفے کی کتاب اردو میں لکھنا، شاید 150 برس پہلے شاعری آج ہو سکتی تھی، لیکن میر کے زمانے میں کہیں گے فلسفے کی کتاب آ جاتی، یہ ممکن نہیں تھا. اقبال اپنے ایک وقت پہ ہی آیا. تو ہر زبان میں اپنا پوٹینشل ہوتا اپنا جینیس پیدا کرتی ہے، لیکن جتنا اس میں ہوگا گنجائش. اگر ایک زبان کا ذکر الفاظ ہی بول چال کے لیے، سادہ سادہ الفاظ بیان کرنے کے لیے، جذبات بیان کرنے کے لیے ہیومن وہ موجود ہوں گے، لیکن ہم کہیں کہ اس کے اندر ایک بڑا آدمی پیدا ہو جائے گا، وہ میرا خیال ہے ممکن نہیں. لہٰذا زبان جتنا گرینجر ہوگا اس میں ذخیرہ الفاظ ہوگا، اس میں بیان کرنے کے اسلوب جتنے زیادہ ہو چکے ہوں گے، اتنا ہی اس میں بڑے فن پارے پیدا ہونے کا امکان موجود ہوگا. ایسے ہی بالکل صحیح ہے. اور میں بھی ایک بات اس پہ کر دیتا ہوں آخر پہ آپ کی اجازت سے، وہ یہ ہے کہ ہر عہد کی ایک روح اثر ہوتی ہے. اس نام سے ہم پہچانتے رہے شے کو. وہ روح اثر فکر میں بھی ہوتی ہے اور اسلوب میں بھی ہوتی ہے. جو بھی چیز دنیا بھر میں اس روح اثر سے زیادہ انسلاک رکھتی ہے، الٹیمیٹلی نہ صحیح، کمپیریٹیولی اس کو ہم بہتر کہتے ہیں. اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ روح اثر کون طے کرتا ہے، وہ کیسے طے ہوتی ہے، اور وہ اس طرح سے طے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس پہ ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال ایک عالمی سطح پر ایک رو جاری ہوتی ہے. ایک زمانے میں لیریسزم والی جو پوئٹری ہے اس کو بڑا سمجھا جاتا تھا، پھر اس کے بعد کے زمانے میں امیجزم والی پوئٹری جو ہے اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ رو ہوتی ہے، عالمی رو ہوتی ہے. وہ ایک زبان سے بڑی زبانوں سے عام طور پہ یہ پھوٹتی ہے اور پھر باقی زبانوں میں بھی ہوتی ہے. تو اب اگر ہم دیکھیں گے تو انہی ناولوں کو ہم بڑا کہیں گے، انہی افسانوں کو بڑا کہیں گے، انہی کہانیوں کو، انہی شاعری کو، جو اس وقت عالمی سطح پر مانے جانے والے پیمانے ہیں ان کے قریب تر ہیں. جن زبانوں میں وہ نہیں آ سکا ان کے اپنے محدودات ہیں، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، ان کی اپنی محرومیاں ہیں، جس پر اور طرح سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن وہ ہیں تو صحیح اور اسی وجہ سے وہ سامنے نہیں آ سکی. تو میرا خیال ہے کہ ریئلٹی جو ہے وہ ریلیٹیو ہی ہوتی ہے. یعنی الٹیمیٹ ریئلٹی تو کچھ بھی نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے جس کو ہم عام طور پر ریئلٹی کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ریلیٹیو ہے، ہم اسے ریئلٹی ہی سمجھتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس پہ ہم ختم کرتے ہیں. اور اچھی بحث ایسی رہی کہ جس میں ساری طرف کے نکات کچھ نہ کچھ آگے، اور امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی. بہت شکریہ.